سورۃ الحشر کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ سن 4 ہجری میں بنو نذیر یا نذیر بھی پڑھا جاتا ہے. یہ بنی نذیر یا بنو نذیر یہ قبیلہ ہے یہود کا، اور 3 قبائل یہود کے آباد تھے مدینہ طیبہ میں، جن سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اولاً معاہدے کیے، اور جب ان لوگوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے. یہ ذکر پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے. یہ خاص موقع تھا جب جنگ کے بغیر مال ہاتھ آیا، تو ایسا مال جو جنگ کے بغیر ہاتھ ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے، فا اور بڑی یا فے. تو اس کے احکامات بھی صورت میں آئیں گے. اور ایک بہت مضبوط اور بڑا قبیلہ تھا یہود کا، صدیوں سے یہاں پر آباد، برسوں ہو گئے ان کو آباد ہوئے، لیکن اللہ نے ذلت کے ساتھ ان کو یہاں سے نکال باہر کیا. یہ پس منظر ہے 4 ہجری میں بنو نذیر کے خلاف اقدام کے تعلق سے، جو کہ اس صورت میں بھی بیان میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کی تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم اول الحشر. وہی اللہ جس نے اہل کتاب کے کفار کو نکالا ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع کے موقع پر. پہلی اٹیمپٹ تھی مسلمانوں کی ان کے خلاف، اور پہلی اٹیمپٹ میں یہ لوگ یعنی یہود ناکام ہوئے، نامراد ہوئے. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ. تمہیں گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے مسلمانوں، اور یہ لوگ بھی خیال کرتے تھے کہ انہیں ان کے قلعے اللہ سے بچا لیں گے. فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا. تو اللہ کا مراد عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا. کیا ہوا؟ وقذف فی قلوبہم الرعب. اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے. فاعتبروا یا اولی الابصار. اے بصیرت والو، اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو. ہوا کیا؟ بڑا مضبوط قبیلہ، لیکن محاصرہ ان کا کئی دن تک صحابہ کرام نے کیا. اس میں 1-2 باتیں اور بھی آگے چل کر آئیں گی. اور ان کی ہمت نہ ہوئی، باوجود اس کے کہ بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کے پاس وسائل تھے، ہتھیار تھے، مضبوط قلعے تھے، مگر اللہ نے اندر سے بزدلی پیدا کر دی. تو کیا ہمت ہوگی مقابلہ کرنے کی؟ چنانچہ انہوں نے معافی تلافی چاہی تو ان کو اتنی اجازت دی گئی کہ بس ایک اونٹ پر ایک گھرانہ جتنا سامان لاد سکتا ہے وہ لاد کر چلے جائے. اور اتنے بخیل، کنجوس اور ہوس کے مارے کہ دروازے کھڑکیاں توڑ کر نکال کر اپنے اونٹوں پر لادنے لگے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبرت یہ ہے کہ اتنی صدیوں سے آباد لوگ اور اتنے مضبوط لوگ، اور کہاں یہ بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل میں سے نا، کہاں ماضی میں اس قدر ان کو اللہ نے عروج عطا کیا اور فضیلت عطا کی، اور آج کیا ان کا انجام ہو رہا ہے. اے آنکھوں والوں، عبرت حاصل کرو. مسلمانوں نے بھی ان کے خلاف اقدام کیا ہے، اور خود یہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اور اپنے گھروں کی دیواروں کو، دروازوں کو اور کھڑکیوں کو گویا کہ توڑ کے نکال کر لے کر جا رہے ہیں. ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا. ایک بات ہم نے پڑھی تھی بنو قریظہ کے بارے میں سورہ احزاب میں، ان کے تو لڑنے والے قتل کیے گئے، باقی لوگ قید بنائے گئے. وہ بدترین اقدام تھا ان کے خلاف. ان کی جان بخشی ہوئی کہ ان کو جلا وطنی کی اجازت دے دی گئی. فرمایا کہ ولہم فی الآخرۃ عذاب النار. اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کا عذاب ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی. ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کے باغیوں اور دین کے دشمنوں کا انجام جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ تسلی بھی ہے ہر دور کے ایمان والوں کے لیے، اور یہ عبرت بھی ہر دور کے ظالموں، جابروں اور دین کی مخالفت کرنے والوں کے لیے. ایک اہم معاملہ درختوں کے کاٹنے کے حوالے سے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. مسلمانوں، جو درخت تم نے جن درختوں کے تم نے جن درختوں کے تنے تم نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، فباذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. ولیخزی الفاسقین. اور تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے. بڑے ان کے کھیت تھے اور بڑی ان کی پیداوار تھی، لیکن اللہ نے برباد کیا. ضمن ایک مسئلہ، کھیتوں کو برباد کرنا، نسلوں کو تباہ کرنا یا فصلوں کو تباہ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات میں منع ہے. جنگ کی ہدایات جو اللہ کے پیغمبر نے عطا فرمائی وہ کیا ہیں؟ بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، جانوروں کو قتل نہ کرنا، فصلوں کو برباد نہ کرنا، عبادت گاہوں کو ڈھانے کی کوشش نہ کرنا، جو عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف ہو، چاہے راہب ہی کیوں نہ ہو عیسائی، اسے قتل نہ کرنا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے قتل نہ کرنا، جو ہتھیار ڈالے اسے قتل نہ کرنا، جو امان چاہے اسے قتل نہ کرنا. تو بچا کون؟
جو خود مرنے کو تیار ہے آئے لڑے اور مرے، یہ ہدایات ہے۔ لیکن یہاں کچھ درختوں کو کاٹا گیا، کیوں؟ یہ درخت ان کے محاصرے اور اقدام کرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے چند درختوں کو کاٹنے کی اجازت دی۔ اللہ کہتے نہ، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ اتنے کاٹے اتنے نہ کاٹیں، لیکن قرآن میں اسی آیت میں ذکر ہے کہ ہاں یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ حجیت حدیث، یہ اتھارٹی آف سنہ کی دلیل ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اس میں اشارہ ہے۔ اب فے کا بیان، مال فے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، سورہ انفال آیت 45 میں 10 پارے کے شروع میں اس کا ذکر آ گیا، مگر وہ تو ہے جو جنگ کے بعد حاصل ہو، بدر میں ہوا۔ ایک وہ مال ہے جو جنگ کے بغیر حاصل ہو، وہ مال فے ہے، اس کی تقسیم کا بیان ابھی آگے آیا چاہتا ہے، اور وہ غنیمت کے مال سے مختلف تقسیم ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اللہ نے اور اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو جو مال لوٹا دیے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اصلاً تو یہ دنیا کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے، کافروں کو بھی دنیا میں ایمان والوں کے طفیل مل رہا ہے، تو جو ملا ہے کہا یہ لوٹائے، تھا تو تمہارا، تھا بھی دوسروں کے پاس، تمہیں لوٹا دی، یہ فے کے معنی لوٹا دیا جانا۔ فرمایا کہ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو مال لوٹا دیے تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، مراد جنگ تو نہ ہوئی، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ کے رسولوں میں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، قبضہ عطا کر دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب تقسیم کا بیان، اور اگلی آیت میں دو قیمتی باتیں، معیشت کے حوالے سے اور ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری، اللہ نے بستی والوں سے جو مال اپنے رسول علیہ السلام کو لوٹا دیے، دلوا دیے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ مال اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ وہی ترتیب ہے جو مال غنیمت میں بھی آئی، بس وہاں تھا کہ 80% جائے گا مجاہدین میں، 20% جائے گا بیت المال میں، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل بیت المال کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں کی مشترکہ کلیکٹو پراپرٹی ہے، تو اللہ کے لیے مراد ہوگا اللہ کی مخلوق پر خرچ ہوگا، رسول کے لیے مراد رسول کے گھرانے کے لیے مراد، اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو روک لیا تھا، تو مال غنیمت میں سے یا مال فے میں سے حصہ جاتا، اور پھر عام مسلمان جو ضرورت مند ہیں، یتامى، مسکین اور مسافر۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے مالداروں کے ہاتھوں میں ہی گردش کرتی نہ رہ جائے۔ یہ بہت قیمتی جملہ اور قرآن کا معیشت کے حوالے سے پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ دولت گردش میں رہے اور چند افراد کے اندر محدود نہ رہ جائے۔ زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، وراثت ہے، مال غنیمت ہے، مال فے ہے، صدقات ہے، صدقہ فطر ہے، اینڈ سو آن، اس سب سے مال بڑھتا ہے، آگے سرکولیشن ہوتی ہے۔ سود ہے، جوا ہے، سٹا ہے، ان چیزوں سے مال رکتا ہے۔ سرکولیشن آف ویلتھ کے بارے میں ماڈرن اکنامکس بھی کہتی ہے کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی، جس معاشرے میں گردش دولت جتنی زیادہ تیزی سے ہوگی وہ معیشت اتنی بہتر ہوگی۔ تو قرآن یہ اصول دیتا ہے کہ دولت گردش میں رہے، جتنی باتوں قرآن نے حرام کیا، سود وغیرہ، ان سے مال رکتا ہے چند ہاتھوں میں، اور جتنی باتوں کی انفاق وغیرہ کی قرآن نے ترغیب دلائی، اس سے مال پہنچتا ہے دوسرے ہاتھوں میں۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے چند مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہ جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول علیہ السلام تمہیں دیں جو کچھ مراد حکم، اسے لے لو اور اسے مانو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں، جس سے منع فرما دیں، اس سے باز آ جاؤ۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا قرآن میں داڑھی کا حکم کدھر ہے؟ کہا ادھر ہے، رسول نے حکم دیا ہے داڑھی کا، بخاری کی حدیث ہے، اوفوا اللحیٰ، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مجھے کم کرو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو ابن عباس نے کہا یہ تو اللہ کا رسول کا حکم ہے، قرآن کہہ رہے ہیں رسول جو حکم دے اس کو مانو، عمل کرو، اور جس سے روک دے اس سے روک جاؤ۔ اب یہ اتنی پیاری بات ہے، اتنا پیارا اصول ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ساری تعلیمات جن میں احکامات کا بیان ہے سبھی اسی کی ذیل میں آ جائیں گے، اور یہ اتھارٹی اللہ نے اپنے رسول کو دی، حلال حرام کی بھی اللہ نے دی۔ سورہ اعراف آیت 170 آیت 157 میں پڑھا، نبی جو فرماتے ہیں وہی کے مطابق ہوتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ہم نے پڑھا ہے۔ فرمایا کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ مزید کس کے لیے ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان محتاج مہاجرین کے لیے بھی جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے،
جو ہجرت کر کے آئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اس سورہ صف میں پڑھیں گے مدد سے مراد دین کی نصرت، دین کی مدد کرنا ہے. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جن کو مال فہم سے ملے گا انصار کا بیان، اور وہ جنہوں نے مدینہ طیبہ میں قیام اختیار کیا اور ایمان لا چکے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان سے محبت کرتے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. انصار کی عظمت کا بیان، جنہوں نے مہاجرین سے محبت کی، ساتھ بھی دیا. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو ان مہاجرین کو عطا کیا گیا اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر ان کو یعنی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. کئی واقعات یہاں پر مشہور ہیں. جیسے ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک مہمان کی مہمان نوازی قبول کر لی اللہ کے پیغمبر کے ارشاد فرمانے پر، اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، چراغ بجھا دیا، بچوں کو سلا دیا بیگم سے کہہ کر، اور کہا کہ جب مہمان کھانا کھانے بیٹھے چراغ بجھا دینا، تم نے اور میں نے ہاتھ اور منہ چلانا ہے، لیکن مہمان کو احساس نہ ہو کہ یہ ہم جو ہے وہ کھا نہیں رہے ہیں، یہ بس احتیاط کرنی ہے. پیٹ بھر کے مہمان نے کھایا. صبح اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ رات کی تمہاری میزبانی کو اللہ نے قبول فرما دیا. اللہ اکبر. بہت سارے واقعات ہیں. یہ صحابہ کی عظمتیں اور انصار کی عظمتیں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا نے یہ قوم یہ جماعت بھی دیکھی تھی، آج ہم ان کے نام لیوا ہیں. کچھ تو اس کا مظاہرہ کریں، کم از کم چھیننے سے تو باز آ جائیں، دوسرے کا چھیننے سے تو باز آ جائیں. اور کسی کے پاس ہے تو لالچ تو نہ کرے، اس کی حسد تو نہ کرے. پھر ہے اگلی بات کہ کچھ اس کو دینا، پھر ہے اگلی بات کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اس کو دینا. وہ کھانا چلا نا انصار کے یہاں سے ایک گھر سے، دوسرے کے کیا کرنی، تیسرا بھوکا زیادہ اس کو دے دو، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں کوئی گھر آ گیا کہ جس گھر سے وہ کھانا چلا تھا وہیں سے چل کے واپس آ گیا. اللہ اکبر. ہم کہیں گے پتہ نہیں کیا لوگ، اور وہ ہمیں دیکھیں کہیں گے پتہ نہیں کیا لوگ ہیں. بس یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچا لیا گیا بس یہی لوگ فلاح پانے والے. شح بہت بڑی بیماری اور باطن کی بیماریوں کا یہ جامع ایک عنوان. دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت، حرص، سماع، لالچ، ہوس، حسد، کبر وغیرہ وغیرہ. یہ شح دل کی تنگی، یہ بڑا جامع لفظ ہے. اور یہ نہیں کہا جو بچ گیا، فرمایا جو بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوں گے. اللہ کی توفیق کے بغیر ان باطنی بیماریوں اور کسی بھی بیماری اور برائی سے بچنا ممکن نہیں ہے. اور کن کو ملے گا؟ بڑا قیمتی مقام ایک اور، والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی مسلمان، یقولون وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان پر ہم سے سبقت کر گئے، ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی بھی مغفرت فرما دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور ہمارے دلوں میں اے اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کوئی کینہ اور رنجش پیدا نہ ہونے دے. اے ہمارے رب بے شک تو ہی شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. بعد میں آنے والوں کو بھی مال فے میں سے ملے گا. گویا پوری امت کی مشترکہ دولت یا میراث ہے مال فے. یہی آیت ہے جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے استشہاد کیا تھا. بہت بڑی زمین فتوحات کی صورت میں ملی، اور فتوحات ہوئی تو جنگ کے بغیر بھی ملی. ایک اندیشہ تھا کہ اگر یہ سارے مجاہدین میں تقسیم ہو گئی تو پھر تو ایک بہت بڑی جاگیرداری کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر سیدنا عمر نے اجتہاد فرمایا، اللہ نے ان کو اطمینان قلب عطا فرمایا اور فتوحات والی زمینوں کو امت کی مشترکہ دولت قرار دیا، اور اس سے جو خراج ملے گا، اس سے جو آمدن ہوگی وہ پوری امت کی ہوگی. پاکستان میں بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ تو ہم نے فتح کیا تھا، اور آج یہ جاگیردار ہیں جو جاگیروں کو لے کر بیٹھے ہوئے، انگریز جاتا جاتا ان کو نواز کر چلا گیا، اور اتنی بڑی بڑی جاگیریں کہ آدھے گھنٹے تک ٹرین چلتی رہے تو جاگیر ایک شخص کی ختم نہیں ہوتی ہے. اس کو بھی ری تھنک کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بہت بڑا کوئی کھڑا ہو مجتہد اور کوئی بہت بڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعاتاً نمائندہ کھڑا ہو اور یہ فیصلہ کرے تو ان ظالم جاگیرداروں سے اس قوم کو چھٹکارا مل جائے. اس میں تفصیل ہے
جس کا بیان کا یہ موقع نہیں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے خطابات میں بیان فرمایا ہے اور اس کو تحریری شکل میں بھی ہم نے شائع کیا ہوا ہے. اس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا. یہ جاگیرداروں سے ان چیزوں کا واپس کیا جانا اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے بہرحال بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے فقہی دلیلیں بھی اور قرآن کا اشارہ بھی، سیدنا عمر کا فتویٰ اور اجتہاد بھی موجود ہے. یہ ہے فے کے مسائل کا بیان جو اس مقام پر آئے. اب اگلا رکوع ہے جس میں منافقین کا بیان ہے. یہ منافقین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر اہل کتاب خصوصاً یہود سے تعلقات بڑھاتے ان کا تذکرہ. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم، کہ اگر تم نکالے گئے تم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں. اگر سچے ہوتے تو اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہوتے، سچے ہوتے تو اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہ ہوتے، ان کے ساتھ مل کر جنگ نہ کرتے، ہر موقع پہ تو بھاگ جاتے. ایک نمبر کے جھوٹے ہیں جو یہ منافق جا کر اہل کتاب کو کہہ رہے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد کریں گے بھی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. یہ منافقین بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. قرآن کہتے ہیں نا سورہ توبہ میں اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ ہی سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. تو مسلمانوں تمہارا انہیں ڈر ہے، تبھی تو جھوٹے دعوے کرتے تمہارے سامنے آ کر اپنے اسلام کے، تاکہ تم ان کو مسلمان مانو، ورنہ ڈرتے ہیں تم سے، حالانکہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ بیان منافقین کے تعلق سے بھی ہے لیکن یہ یہود کے حوالے سے بھی ہے. وہ سب مل کر بھی تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے. یہود نے سامنے آ کر کبھی مقابلہ نہیں کیا، مشرکین نے تو جانے بھی مارے گئے ہیں. آج بھی فرن کی رگے جا پنجہ یہود میں، جو اقبال نے کہا، فرنٹ پہ عیسائیت کو کھڑا کیا مسلمانوں کے خلاف، چاہے وہ عراق ہے، افغانستان تھا، اینڈ سو آن. پیچھے ڈورے یہود کے ہاتھ میں ہیں. یہ اس وقت بدا کے سامنے آ کر کبھی مقابلہ نہیں کریں گے، یا قلعوں میں بند ہو کر بیٹھیں گے یا دیواروں کے پیچھے سے. لیکن فرمایا کہ بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے. خود یہود کے تینوں جو قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے آپس کے اندر بھی مسائل رہے. فرمایا کہ تحسبوا جمیعا وقلوبهم شتى، کہ تم انہیں گمان کرتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ یعنی پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں یہ جو عقل نہیں رکھتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا حال ان لوگوں جیسے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. مراد بنو قینقاع ہے. بدر کے بعد اس کے خلاف، اس قبیلے کے خلاف اقدام ہوا. 4 ہجری میں اب ان کے خلاف ہو رہے ہیں، اور 5 ہجری میں بنو قریظہ کے خلاف ہوا، وہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر، ان کا حال شیطان کے جیسا ہے جبکہ شیطان نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر. فلما کفر قال انی بریء منک، جب بندہ کفر اختیار کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے تو بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہی کہا تھا اس نے بدر میں مشرکین کو بھاگ لیا تھا وہاں سے. یہ الٹی پٹی پڑھاتا ہے. منافقین بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آج کہہ تو رہے کہ تمہارا ساتھ دیں گے مگر کوئی ساتھ نہیں دیں گے بنو نذیر کا، اور جن کو کھولے یعنی بالکل عین چوراہے پہ لا کے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے شیطان کی طرح. فرمایا کہ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، بس ان دونوں کا انجام تو یہ کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، یعنی وہ جس سے شیطان کی پیروی اختیار کی اور شیطان خود بھی. وذالک جزاء الظالمین، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے. اگلا رکوع بڑا مشہور ہے، قرآن کا بڑا پیارا مقام ہے، اور 3 آیات میں انسان کا بیان، اور 1 آیت میں قرآن کا بیان، اور 3 آیات میں رحمان کا بیان. انسان، قرآن، رحمان. 3 آیات انسان، 1 آیت قرآن، اور 3 آیات رحمان. پھر رحمان اور انسان کے درمیان رابطہ قرآن کے ذریعے سے، وہ بالکل درمیان میں آیت ہے کہ مشہور آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے.
ایک کل تو ہے قیامت اور ایک کل ہے موت جو ابھی بھی آ سکتی ہے. اور ایک اور کل کا مسئلہ ہے. 27 شب ہے، رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. الوداع الوداع کی صدائی بھی لوگوں نے لگانا شروع کر دی. عجیب بات ہے، غلط بات ہے، غلط ہے. ہاں، جمعے کے دن ہی پڑھنا شروع کر دیا الوداع الوداع ماہ رمضان. کیوں آج نہیں تمہیں بیٹھنا اللہ کے سامنے رونا نہیں ہے؟ اگلی شب بھی نہیں، اس سے اگلی شب بھی نہیں، اور تیسری کی بھی بات کرو، اللہ سے مانگو دعا اللہ تعالیٰ سے. نیت پر بھی اللہ جب دے گا اگر 29 ہو بھی گئے. بہرحال اب ایک کل اور کیا ہے؟ چاند رات کو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ شوال میں ہم کہاں ہوں گے؟ شوال میں ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ آپ کو مجھے، بلکہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہے کہ ہر ایک یہ دیکھو سے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان لوگوں کو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا. اقبال کا فلسفہ خودی، اس کی دلیل یہ آیت ہے. خود اقبال نے اس راز کو کھولا ہے، لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا مجھے زیادہ علم نہیں. لیکن جاننے والوں نے جو اس کے ماہر ہیں، ایکسپرٹیز رکھتے ہیں کلام اقبال پر، انہوں نے یہ بات بیان کی. اقبال کے فلسفہ خودی کی بنیاد یہ بڑی خوبصورت بات اور عجیب بات. جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بلا دی. یہ اپنا آپ کیا ہے؟ یہ اصل بینگ روح ہے. اور جب بندہ اللہ کو بھولتا ہے تو روح کو فراموش کر رہا ہے بندہ، تو پھر وہ حیوان نہیں، بل ہم اول، سورہ الاعراف آیت 179، حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ابو جہل زندہ لاشا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، مگر روح کو فراموش کیے بیٹھا ہے. تو جب بندہ اللہ کو فراموش کرے تو اللہ اس بندے کو اس کے اپنے آپ سے بھی فراموش کر دیتا ہے، اور بندہ انسانیت کے شرف سے نیچے اتر کر جانور بلکہ اس سے بھی بدتر سطح پر آ جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہوں گے. اچھا برا عمل برابر نہیں تو اچھے برے لوگوں کے نتیجے بھی برابر نہیں. اچھوں کا اچھا نتیجہ، بروں کو برا نتیجہ، وہ دونوں برابر نہیں. جہنم میں آگ ہی آگ اور عذاب عذاب ہے، اور جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب اگلی آیت عظمت قرآن بخود قرآن کی عظیم ترین آیت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ، یہ بات ہم نے سمجھی تھی الاعراف آیت نمبر 143 میں 143 میں، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کو دیکھنا چاہتا، اللہ نے فرمایا اٹ از ناٹ پاسبل، موسیٰ یہ ممکن نہیں. ہاں ہماری تجلی نازل کرتے، ذرا دیکھ کر دیکھو. ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی کا نزول پہاڑ پر ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے. پڑھ چکے الاعراف 143 آیت نمبر میں. اللہ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر کسی پہاڑ پر نزول ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ عظمت قرآن ہے. اور عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک کو اللہ نے قرآن جیسے پر وقار اور پر جلال کلام کے نزول کے لیے منتخب بھی فرمایا اور تیار بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی، پہاڑ ہل جائیں ہمارے دل ہلتے، ہم پر کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے جلد پر، آنکھیں کبھی نم ہوتی ہیں، کوئی کب کا پہاڑ تاری ہوتی ہے. تنہائی کی بات مجلس میں تو ہو جاتا ہے، وہ بھی مبارک اخلاص کے ساتھ ہو بشرطے کی. تنہائی کبھی رونا آتا ہے قرآن پڑھ کر سن کر. کبھی کوئی کیفیت تاری ہوتی ہے، پہاڑوں کو ہلا دے ہم ہلتے ہیں کہ نہیں؟ 27 شب ہے، اتنا قرآن سنا ہے، کچھ ہلے کہ نہیں؟ چاہے 10 برس سے سن رہے ہو، چاہے پہلی دفعہ سن رہے ہو. کیا ارادے آگے کچھ زندگی کا رخ اور بدلے گا، بہتر ہوگا کہ نہیں؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب 3 آیات اللہ کے تعارف کے حوالے سے رحمان کا بیان. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. 8 مسلسل نام ہے اللہ کے صفات کی. اتنا پیارا گلدستہ، یعنی مسلسل 8 نام کہیں نہیں آئے قرآن میں. الملک حقیقی بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، السلام سلامتی دینے والا اور سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبانی کرنے والا، العزیز غالب، الجبار بڑائی والا زبردست، المتکبر بہت بڑا اور سب سے بڑا بڑائی رکھنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے جو خالق ہے، ایجاد کرنے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے. اس میں بھی تخلیق کے مراحل کی طرف اشارہ، عدم سے وجود میں لانے والا اور تخلیق کا آغاز کرنے والا اور اس کی تکمیل فرمانے والا وہ اللہ. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح بیان کرتی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. اب سورۃ الممتحنہ، اس میں ایک اصولی بات بتائے گی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہوگا. تمہاری دوستی ایمان والوں سے ہوگی، اللہ کے باغیوں اور اللہ کے دشمنوں سے اور دین کے مخالفین سے نہیں ہوگی. دوستی کا معیار وہ ایمان ہے، یہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اس کی ابتدائی آیات ایک پس منظر ہے. پس منظر مختصراً یہ ہے، پس منظر مختصراً یہ ہے کہ فتح مکہ کا ارادہ ہوا، فتح مکہ کے لیے اقدام کا ارادہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. 8 ہجری کی بات ہے، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس اقدام کو پوشیدہ رکھنا چاہا. ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، انہیں اس کی اطلاع ہو گئی تو انہوں نے پورا یقین یہ رکھا کہ اللہ کے رسول کا ارادہ ہے، فتح تو ملے گی، مگر میرے کچھ گھر والے رشتہ دار وہاں پر ہیں، اگر مشرکین کو میں یہ اطلاع دے دوں تو کچھ پروٹیکشن میرے گھر والوں کو ان کی طرف سے مل جائے گی کہ میں ذرا ان کا بھلا کر دوں. لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتہ ملنی ہے. ان کا خط پکڑا گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع کی گئی وحی کے ذریعے، خاتون کے ذریعے بھجوارے تو پکڑی گئی عورت، اور یہ پیش ہوئے دربار رسالت میں. بدری صحابی ہیں. سیدنا عمر نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر اجازت ہے میں گردن اڑا دوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، مت چھوڑو، تمہیں کیا پتا بدر والوں کو اللہ نے سب معاف کی. یہ ہے بدر والوں کی اہمیت کہ اللہ نے اسے کہہ دو تمہارا سب معاف ہے. انہوں نے معافی تلافی کی، کہا اللہ کے پیغمبر میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میرا تو پورا یقین تھا آپ کو تو فتح ملی، بس میں یہ چاہتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے معاف کیا. لیکن اس پس منظر میں اللہ نے ہدایات عطا فرمائی، اور یہ بات ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھی تھی کہ ایمان والوں سے کہا گیا تھا اپنوں سے تم نے جنگ کرنی، باپ بیٹے بھائی بیویاں رشتہ دار خاندان، اس سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کی جد و جہد ہونی چاہیے. بہت کڑا امتحان تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ اپنے لوگوں کے خلاف اقدام کرنا تھا. اس تعلق سے بھی ہدایات عطا کی جا رہی ہے. کتنی عجیب لگتی ہیں یہ باتیں. آج جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں کتنی عجیب بات ہے. دوستی دشمنی کے معیار ابھی وطر کی نماز میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ چھوڑ دیتے ہیں علیحدہ ہو جاتے اس سے جو تیری نافرمانی کرے. اور کس کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کس کس ساتھ گیدرنگ ہے، کس کس کے ساتھ محبتیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے عجیب ہم لوگ ہیں اور کیسے عجیب وہ لوگ تھے اور کیسا عجیب اللہ کا کلام ہے اور کیسے عجیب اللہ کے تقاضے ہیں اور کیسے عجیب نظام ہے صحابہ نے جو قائم کر کے دکھائے. ذرا پڑھے تو صحیح قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تمہارے پاس جو حق میں سے آیا یہ اس کا انکار کفر کرتے ہیں. یخرجون الرسول وایاکم، یہ نکالتے ہیں تمہیں اور یہ نکالتے ہیں رسول علیہ السلام کو تمہیں بھی جلا وطن کیا، ہجرت پر مجبور کیا. ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس بات پر کہ تم ایمان لاتے ہو اپنے رب پر. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور
تم میری رضا چاہتے ہو تو یہ حرکتیں نہ کرنا کہ تم اللہ کے دین کے باغیوں سے تم جو ہے دوستی اختیار کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے اللہ کی طرف سے بڑا زوردار انداز میں کلام. تسرون الیہم بالمودہ، تم چپکے چپکے ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور تم میں سے جو یہ کرے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. اللہ اکبر. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تمہیں پالیں یعنی مشرکین کفار دسترس تم پر پالیں تو تمہارے دشمن بن جائیں. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف برائی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی بڑھائیں اور اپنی زبانیں بھی کھولیں. وَبَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ چاہتے کہ تم کافر ہو جاؤ. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہرگز تمہیں تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن نفع نہیں دیں گے. یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل میں اور ان میں جو ان کے ساتھ تھے. اب ماضی کا ایک قصہ بیان کر کے واقعہ بیان کر کے اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو. کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا، ہمارے تمہارے درمیان عداوت ظاہر ہو چکی ہے اور دشمنی بھی. اور ہم نے کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر ڈالا اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے. ہم دشمن ہیں تم سے، تمہارے اور تم ہمارے ہو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ وحدہ پر جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے، لابیہ اپنے والد سے ان کا یہ کہنا لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں ضرور آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار رکھنے والا نہیں ہوں. باقی یہ بات کئی مرتبہ آ چکی، جب والد کے بارے میں بھی یہی طے ہو گیا کہ وہ شرک پر ہی ہے تو پھر توبہ کرنا چھوڑ دی تھی. سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں بات آ چکی ہے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف لوٹنا ہے. قوم تو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے تو رجوع اللہ کی طرف اور اپنے معاملات کو پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. کیا مطلب تختہ مشق نہ بنا؟ اللہ یہ ظلم پر نہ اترائیں، جبر پر نہ اترائیں. آیا آزمائش تو صبر بھی دے مگر ایسے ظالم نہ بن جائیں کہ ہمارے لیے حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے. ایسی آزمائش اے اللہ ہم پر نہ آئے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ کی مراد ملاقات کی اور آخرت کے دن کی. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جس نے روگردانی کی روش اختیار کی تو بے شک اللہ وہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم دشمنی رکھتے ہو. واللہ قدیر، بہت قیمتی بات ہے، اور اللہ قدیر ہے، ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ امید ہے، قریب ہے، اللہ جن سے ابھی تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے. ابھی تو امتحان ہے نا، جیسے سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا جانا ہے اپنوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اب واپس جائیں گے تو اپنے رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی فتح مکہ کے اقدام کے موقع پر. لیکن اللہ کرے، اللہ چاہے تو وہ تمہارے دوست بن جائیں. اور ایسا ہوا نا، فتح مکہ بغیر جنگ کی فتح ہو گئی اور کوئی باقاعدہ جھڑپ اور جنگ کا معاملہ نہ ہوا، اور عظیم اکثریت ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ ایمان لے آئی. حدیث میں نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں حرام کی ہیں، کبھی وہ یا اس کا آلٹرنیٹ اللہ دنیا ہی میں دے دے یا اللہ آخرت میں دے گا. دنیا میں سونا حرام، کل اللہ سونا دے گا، پڑھ چکے. دنیا میں ریشم حرام مردوں کے لیے، کل اللہ ریشم کا لباس دے گا، پڑھ چکے. ان کے لیے حرام تھا ان سے دوستیاں کرنا. امتحان میں پورے ہوئے، جنگ بھی نہ ہوئی، سب ایمان لے آئے، بھائی بھائی بنا دیا.
اللہ آزمائش ڈالتا ہے اور روکتا ہے کسی شے سے، بندہ آزمائش میں پورا اترے، اللہ وہ یا کوئی اور شے آلٹرنیٹ کے طور پر ادھر یا ادھر عطا فرما دے گا۔ امتحان ہوا کرتا ہے، اس کے لیے بندے کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میں امتحان میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جاؤں۔ اب ایک بڑا قیمتی مقام ہے کہ ان کافروں سے مراد یہ کہ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اس سے سلوک ہو تو جانوروں سے بھی ہوگا، کافروں سے بھی کر لو، اور کن سے نہیں۔ یہ لائن قرآن نے یہاں پر ڈرا کی، فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کے بارے میں، اور نہ انہوں نے تمہیں نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے کہ تم ان سے حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان سے انصاف کرو۔ حسن سلوک کر سکتے ہو، کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہو گئی، بلی کو باندھ کر رکھا مر گئی تو عذاب دیا گیا، حدیث ہے، یہ تو جانوروں کا معاملہ ہے نا۔ تو کافر تو انسان ہے، انسان کا شرف ہے، عزت تقدیم ہے، حسن سلوک کرو، کوئی حرج نہیں۔ تو جو جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، حسن سلوک کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، اور انصاف بھی کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کن سے اللہ منع فرماتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، بے شک اللہ تمہیں منع فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے دین کے معاملے میں جنگ کرتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں ان کی مدد کی نہیں دوسروں کی، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، تم ان سے کوئی معاملہ کرو، اللہ منع کرتا ہے۔ جو دین کے بارے میں لڑے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کریں۔ 31 ملک کھڑے تھے عراق کے خلاف جب 10 لاکھ بندہ مارا ہے، 40-50 کھڑے تھے افغانستان کے خلاف جب 15 لاکھ شہید کیے ہیں۔ وہ کتے بلیاں نہیں مارے تھے، وہ مسلمان شہید کیے تھے، اور آج ان کے بارے میں تو ہمارا بھی میڈیا اور ہمارا بھی دانشور بات کرنے کو تیار ہے۔ 25-30 لاکھ عراق افغانستان میں مارے، شہید کیے، امبارگو لگا تو سینکڑوں لاکھوں بچے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے، شہید ہو گئے کہہ لیجیے۔ اور ایسوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہوں گی، تعلقات ہوں گے، جھکیں گے ان کے سامنے، کشکول پھیلائیں گے ان کے سامنے، ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ یہ ہے آج مردہ قوم ہماری مسلمان ممالک، کیا کہہ رہے خدا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے دوستیاں اختیار کریں گے وہی ظالم۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ، صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں، صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی کفار کی طرف جائے، کچھ لوز تو نہیں ہو رہا ہے؟ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ طے ہوا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی کفار کی طرف آ گیا تو واپس نہیں کیا جائے، کفار کی طرف سے جائے گا تو واپس کیا جائے۔ اب ایک مسئلہ آ گیا کہ جو ہے وہ کفار کی طرف سے عورتیں آ رہی ہیں مسلمانوں کے پاس، اب ایک سوال پیدا ہو گیا ان پہ کیا کریں؟ تو قرآن نے بھی کہا کہ اگر مؤمنہ ہیں تو روک لو، کفار کی طرف واپس نہ بھیجو۔ اور جو معاہدے کے الفاظ ہیں، بڑی دلچسپ بات، اس میں رجال کا لفظ ہے، رجل اور رجال جو ہے وہ مردوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی مشیت تھی کہ معاہدے میں بھی رجال کا لفظ جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کی اجازت دی۔ اب کچھ مسلمان عورتیں آ رہی کفار کی طرف سے تو ان کو واپس نہ کیا جائے، اس کا ذکر، اور ایک اور اہم مسئلے کی طرف اشارہ معاہدے کی پاسداری کے ضمن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جو تمہارے پاس مؤمن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، دل کی کیفیت تو ہم جھانک نہیں سکتے، ظاہر پر ہی فیصلہ کریں گے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، بس اگر تم جان لو کہ وہ مؤمنہ ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، یہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، مسلمان عورت کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کے لیے جو ایک مووی اور فلم بنائی، ڈرامے بازی کی، شریعت کا مذاق اڑایا اور ذہنوں کو کنفیوز کیا، اس پر بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس میں یہ حرکتیں بھی ہوئیں، ایک مسلمان لڑکی کی کافر سے بھی شادی کرا دو، یہ حرام ہے۔ لا ہن حل لہم،
یہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، ولا هم یحلون لهن، اور وہ کافر مسلمان عورتوں کے لیے حلال نہیں، وآتوهم ما انفقوا، اور تم ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ عورتیں تو ادھر آ گئی، ان کے شوہروں نے نکاح کیا ہوگا، مال دیا ہوگا، مہر دیا ہوگا، تو وہ ان کو دے دو۔ اللہ اکبر، معاہدہ ہے نا مشرکین کے ساتھ، اس معاہدے کی پاسداری، یہ عورتیں تو روک لو گے، تم واپس نہیں کرو گے، مگر انہوں نے جو مہر وغیرہ دیا تھا وہ ان کو تم ادا کرنا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ، معاہدے کی پاسداری۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو۔ مہر ادا کرنا ہوگا نکاح کر کے، نکاح کرنے کے وقت مہر ادا کرنا ہوگا۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم مشرکہ عورتوں کو اپنی نکاح میں نہ رکھو۔ مسلمان مرد کا نکاح مشرکہ عورت سے بھی نہیں ہو سکتا، تو ولا تمسکوا بعصم الکوافر، یہاں کوافر سے مراد مشرکہ عورتیں ہیں، اور مشرکہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ واسألوا ما انفقتم، اور تم نے جو خرچ کیا وہ مانگ لو، جیسے ان کو تم دے رہے ہو تو تمہاری عورتیں اگر وہاں رہ گئی، تم نے جو خرچ کیا وہ ان سے مانگ لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ ادھر سے بھی مانگا جائے گا، ادھر سے بھی مانگا جائے گا، ادھر سے بھی پیمنٹ ہوگی، ادھر سے بھی پیمنٹ ہوگی۔ یہ ذرا نیٹ آف فگر ابھی آیا چاہتی ہے، بڑا دلچسپ مقام ہے۔ فرمایا کہ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے، فَعَاقَبْتُمْ، تو بدلہ لو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور اس مال میں سے مسلمانوں کو ان کی بیویوں کا مہر دے دو کہ جن کی بیویاں جاتی رہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ادھر سے کچھ ریسیوبل ہے، ادھر سے کچھ پیبل ہے، اگر وہاں سے کچھ آ نہیں رہا تو جو پیبل ہے اتنا پورشن روک کر ادھر کے جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئیں اور ان کا آنا تھا ان کو ادا کر لو اور نیٹ اماؤنٹ سیٹل کر لو۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کا بھی بھلا، اور جس کو سمجھ نہ آئی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بس ایک مسئلہ تھا اور اس کی چھوٹی سی وضاحت ہے، زیادہ مسائل جو اس حوالے سے ہوتے وہ تفاسیر میں پڑھ لیا کریں، لیکن جو اہم نقطے کی بات ہے نا وہ ہے معاہدے کی پاسداری۔ معاہدہ ہے نا ان کے ساتھ، تو معاہدے کی وجہ سے یہ سارے معاملات کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مؤمن عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، یہ چوتھی مرتبہ بیعت کا لفظ آیا اور کل بھی ذکر غالباً ہو چکا، پرسوں بھی تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ اب عورتوں کی بیعت کا بیان اور عورتوں کی بیعت کے الفاظ کو قرآن نے عطا فرما دیے۔ یبایعنک، کہ وہ بیعت کریں آپ سے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان، اور نہ کوئی بہتان کی بات لائیں گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جنہیں انہوں نے گھڑ لیا اپنے ہاتھوں اور پیر کے درمیان۔ ذرا توجہ طلب بات ہے، کسی اور سے تعلق قائم ہوا معاذ اللہ اور پیدا ہونے والے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوخ کرے، یہ نہیں کریں گی اس بات کی بیعت۔ ولا یعصینک فی معروف، اور معروف معاملات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ چند گناہ، شرک، چوری، قتل وغیرہ، اس کے تعلق سے ذکر آیا کہ یہ نہیں کریں گی۔ یہ عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن نے عطا فرما دیے۔ تنظیم اسلامی میں بھی الحمدللہ بیعت کا نظام ہے، ذکر ہوا، خواتین شامل ہونا چاہے تو ہو سکتی ہیں، البتہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے محرم کی اجازت سے اور ان کو اعتماد میں لے کر شامل ہوں۔ البتہ جب خاتون کو تنظیم اسلامی میں بیعت کرتی ہیں تو ان کے بیعت کے الفاظ یہی ہوا کرتے ہیں، وہ ایک پیپر پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ سائن کرتی ہیں اور امیر تنظیم اس پہ سائن کر دیتے ہیں، بیعت ہو جاتی ہے۔ مردوں کی بیعت کے لیے ہم نے احادیث سے الفاظ دی ہیں، وہ بھی بیعت فارم دستیاب ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دعوت ضرور دیتے ہیں کہ آپ آئیے، سمجھیے، معلوم کیجیے، کتابچے پڑھیے،
سوچ سمجھ کر پھر تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کیجیے. یہ ہماری دعوت ہے آپ کے لیے. البتہ یہاں عورتوں کی بیعت کے الفاظ. ایک اہم نقطہ کہ ولا یعصین فی معروف، معروف معاملات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول تو منکر کا حکم دے ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر یہ معروف کی بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ بیعت کا سلسلہ تو امت میں جاری رہے گا. اللہ کے رسول تشریف لے جائیں گے دنیا سے، جماعت تو قائم رہے گی. تو امیر جماعت جو بھی ہوگا کسی دینی جماعت کا، اس کی ہر بات مانیں گے مگر اس کی منکرات میں نہیں مانیں گے. تو آپ اصول دے گئے، اللہ کے رسول کی تو ہر بات ماننی ہے آنکھیں بند کر کے. لیکن اب جو کوئی بھی امیر ہوگا فی المعروف، معروف کے درجے میں، معروف کے معاملات میں بات مانیں گے. مراد اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی وہ حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. فبایعہن، اے نبی آپ ان سے بیعت لے لیں. اللہ کے نبی بیعت کیسے لیتے تھے؟ آج بڑے جعلی پیر اور عاملین اور جھوٹے دعوے دار تصوف کے، تصوف ایک پیاری اصطلاح ہے اور اس سے منسلک اسلاف پیارے لوگ تھے، ہم قدر کرتے ہیں. مگر آج جعلی قسم کے لوگ جو صوفیزم کے نام پر بینڈز بھی بنا لیتے ہیں اور رات بھر ناچتے کودتے بھی رہتے ہیں اور رومی ڈانس بھی اب کروایا جا رہا ہے اور بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر اشرافیہ کو بلا کر انورٹڈ کاما صوفیزم کی پروموشن ہو رہی، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ 2 نمبر کام ہے. یہ میں نے جو جملہ عرض کیا اس کے پیچھے میں عرض کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ سن لیجیے. اللہ کے پیغمبر نے کبھی، اللہ کے پیغمبر صحابہ سے بیعت لیتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا تھا، لیکن کسی عورت کے ہاتھ کو، نامحرم کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا اللہ کے نبی علیہ السلام. حالانکہ آپ رسول ہیں اور امت کے لیے شفیع والد، لیکن کبھی نہیں. مزید بڑا پردے کے پیچھے سے آپ بیعت لیتے، یا ایک چارہ کا سرا آپ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا عورت کی طرف یا خواتین کی طرف ہوتا، بیعت لیتے. یا ایک بڑا برتن ہوتا جس میں پانی بھرا ہوتا، ایک طرف آپ ہاتھ ڈالتے، دوسری طرف خاتون یا خواتین ہاتھ ڈالتی اور اللہ کے پیغمبر بیعت لیتے. آج ایسے جاہل پیر اور عاملین اور نہ جانے انورٹڈ کاما اور فل ان دی بلینکس یور سیلف آپ کر لیجیے اس کو، پھر جو عورتوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں جن نکالنے کے نام پر اور موکل کے نام پر اور وظیفوں کے نام پر. اور جناب یہ تو پیر صاحب ہے، تو پیر صاحب کے لیے سب حرام ہے. لعنت ایسے پیروں کے اوپر، لعنت ایسے پیروں کے اوپر. اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، عورتوں کی عزتوں کو پامال نہ ہونے دیں. ایسے ظالموں کا ہمیں جو ہے وہ ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور نبی کا اسوہ سامنے رکھنا چاہیے. کہاں رسول اللہ کا اتنا پردے کا اہتمام، اور کہاں بیعت کے نام پر یا پیر فقیر مریدی کے نام پر یا پیرزم کے نام پر اور صوفیزم کے نام پر اس طرح کی جہالت اور شریعت کی خلاف ورزیاں دھڑے کے ساتھ اس مملکت خدا دار پہ ہو رہی ہوں. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور ان کے لیے بخشش مانگی ہے اللہ سے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے دوستی اختیار نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، یعنی یہود. خاص طور پر قد یئیس من الآخرۃ، یہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں. کما یئیس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر مردوں کے جی اٹھنے کے بارے میں مایوس ہیں. جو مر گیا واپس نہیں لوٹے گا. اسی طرح یہ جو جن پر اللہ کا غضب ہوا اب یہ مایوس ہو گئے، اللہ کے ان کے لیے کوئی رحمت کا معاملہ نہیں ہے. سورہ صف اگلی ہے، اس کا مطالعہ کر کے 8 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد 27 شب کا جو بیان تقریباً 12 بجے ہم نے لکھا تھا، وہ تقریباً میں تھوڑا سا مارجن جتنا میں وقت لگے گا تھوڑا انشاءاللہ تراویح میں وہ بیان ہوگا. پھر اس کے بعد ہم وقفہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی اچھا، جی گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آگے آ جائیے، پیچھے ساتھیوں کو ذرا زحمت ہو رہی ہے. کوشش کریں گے مل کر بیٹھ جائیں اور مل جائیں. ابھی ہم نے آیتیں سنی تھی، ہم دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کشادگی پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خواتین بھی دیکھ لیں اگر ان کے پورشن میں بھی ایسا معاملہ تو ذرا مل کر بیٹھ جائیں آگے آگے ہو کر، تاکہ جو لوگ پیچھے ہیں ان کو بھی سہولت کے ساتھ بات کو سننے کا اور محفل میں شرکت کا موقع ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صف. جہاد و قتال پر بہت تفصیلات ہم نے طویل مدنی صورتوں میں پڑھی، ان کا ایک جامع بیان خلاصے کے انداز میں اس مقام پر سورہ صف میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. حدید کی آیت نمبر 25 میں پیغمبروں کا مشن پڑھا تھا. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں رسول اللہ کا مشن ہے، وہ ہم 2 مرتبہ پہلے بھی پڑھ چکے. سورہ توبہ آیت 33 میں، سورہ فتح آیت 28 میں، اور اب سورہ صف آیت نمبر 9 میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا
الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر اور دین حق مکمل ذاتہ یا دین حق دین اسلام دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کا انقلابی مشن کیا تھا؟ اس زمین پر اللہ کا دین قائم ہو۔ طائف بھی اسی لیے ملے گا، ہجرت بھی اسی لیے ملے گی، بدر بھی سجا ہوا اسی لیے ملے گا، 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے اسی لیے ملیں گے، پیڑ پر بندے ہوئے پتھر اسی لیے دکھائی دیں گے، فتح مکہ کا اقدام اسی لیے نظر آئے گا، اور پھر عرب سے باہر بھی انقلاب کی توسیع، ایکسپورٹ آف دی ریولوشن، وہ غزوہ تبوک بھی ہم پڑھ چکے۔ یہ جو انقلابی جد و جہد تھی وہ انقلابی مشن کے لیے تھی، وہ ہے اللہ کے پیغمبر کا انقلابی مشن، جو کہ مرکزی آیت سینٹرل تھیم ہے اس سورت کی۔ اسی کے تحت اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ صف کی۔ پہلی 4 آیات میں ڈانٹ ڈپٹ کا اندازہ اور جھنجھوڑا گیا ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا، صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، ان 10 مدنی صورتوں میں جھنجھوڑا گیا ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تسبیح تو فرشتے بھی کہہ رہے تھے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، اللہ یہ آدم کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور کیا کہا؟ اور خوب کہا، یا وسعت افلاق میں تدبیر مسلسل، یا خاک یا گوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مس، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تم نے سبحان اللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، اچھی بات ہے، یہ تو پرندوں نے بھی پڑھ لیا، پودوں نے بھی پڑھ لیا، جمادات نے بھی پڑھ لیا، کوئی بڑا کام تو تم نے نہ کیا۔ تمہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نمائندگی کرو، اور وکبر ہو تکبیر، اس کی تکبیر کو بلند کرو، اس کی بڑائی کا نفاذ کرو۔ اس اعلیٰ کام مشن کے لیے تمہیں بھیجا، پہلے نبیوں کو اور رسولوں کو چنا، اور اللہ نے تمہیں منتخب فرمایا اس انقلابی جد و جہد کے لیے۔ یہ تسبیح تم سے اللہ کو مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی غصہ دلانے والی ہے، بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ دعویٰ اللہ کو ماننے کا اور اللہ کے احکامات ٹوٹتے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ دعویٰ رسول کو ماننے کا تو رسول کے مشن سے کوئی نسبت ہے؟ تم نبی اپنے کاروبار میں، اپنے پروفیشن میں، اپنے کیریئر میں بس، اور نبی دھوپ بھی برداشت کرے اور بھوک بھی برداشت کرے اور پیاس بھی برداشت کرے اور پتھر بھی پیٹ پر بند، کوئی نسبت ہے؟ تمہارا دعویٰ کہ اسلام بہترین دین ہے، کہاں یہ دین بتایا ہے؟ تمہارا دعویٰ قرآن بہترین کتاب ہے، دنیا کہے گی بتاؤ کہاں نافذ کیا تم نے؟ کیسے دعوے کرتے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بے شک اللہ تو ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھے سیسا بلاوی دیوار کی طرح مضبوط بن کر جنگ کرتے ہیں۔ اور جنگ کیوں ہے مسلمان کی؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جب موقع آ جائے۔ یہ ہے ڈانٹ ڈپٹ، اور بتا دیا گیا اللہ کی محبت ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتال ہے، جب موقع ہے اس کی شرائط ہیں، تفصیل پہلے عرض کی جا چکی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلانے کے لیے ان کے 3 ادوار کا بیان، موسیٰ علیہ السلام کا دور، عیسیٰ علیہ السلام کا دور، پھر نبی علیہ السلام کے دور کے یہود بیان۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم تم کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قوم نے انفرادی سطح پر بھی ایذا پہنچائی، سورہ اعراف کے آخر میں بیان ہو گیا تھا، لیکن مشن کے تعلق سے کیا ایذا پہنچائی؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ طرف جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں۔ صاف کوئی انکار کر دیا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پر قیاس نہ کیجیے گا، حکم دیں سمندروں کے حوالے اپنے گھوڑے کر دیں، جہاں آپ کا پسینہ وہاں ہمارا خون، اور اللہ آپ کو ہم سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بس جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ کہ ہدایت کے قانون کے اعتبار سے بڑا اہم نقطہ جملہ ہے کہ جب خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ٹیڑھا کیا۔ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو خود فیصلہ کر لے اللہ اسی راہ پر اس کو چلا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو
جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف مصدقا لما بین یدی من التوراۃ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو کتاب مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد اور میں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام ہے احمد. یہ احمد کا لفظ آج بھی بائبل کے نسخوں میں موجود ہے. بائبل کا جو گریک ورژن ہے اس میں یہ ہے فارقلیب. بھارت یہ میری فیلڈ تو نہیں ہے لیکن جو فیلڈ کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان حضرات نے بیان فرمایا. اور فارقلیب کو جب انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا تو دا موسٹ ایڈمائرڈ ون, اور جب اس کو عربی میں لے کے جائیں گے تو احمد, اور جب آپ اس کو اردو میں لے کر آئیں گے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں. اور یہ پورا اطلاق ہوتا ہے رسول پاک علیہ السلام پر. اور یہ کوٹیشنز آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں. خاص طور پر گوسپل آف برناباس, انجیل برناباس جو کہ معروف ہے, اس میں بھی یہ آیات یا یہ اشارے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے موجود ہیں. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين, پر جب ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ کھلا جادو ہے. اس وقت یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا, تفصیلات آ چکی. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وهو يدعى الى الاسلام, جب تو اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. والله لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. اور تیسرا دور بنی اسرائیل کا جب یہود یہاں پر موجود ہیں. فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں. ایسی طنز والا انداز ہے یہاں پر, یعنی ان کی جتنی کوششیں ایسے ہی کہ سورج نکلا تو پھوکے مار رہے, بے وقوف ہے نا کہ اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی ساری سازشیں اس کے سوا کچھ نہیں کہ پھوکوں ہیں, پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ہے اللہ کا اعلان. تو یہ چاہتے ہیں لیکن چاہتے ناکام, ان کے منصوبے ناکام. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا, اس کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی کہ اس نور کا اتمام ہوگا. اس دین کے غلبے کے اشارے اللہ نے خود دیے. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدی مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین الحق مکمل نظام زندگی دین اسلام, دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف, دی ڈیوائن کمپلیٹ کوڈ آف لائف اللہ کی طرف سے دے کر اللہ نے بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر, نظام زندگی پر غالب فرما دے. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ ہے اللہ کے رسول کا رسالت کے تعلق سے کے بارے میں مشن اسٹیٹمنٹ. دا مشن اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ دی پروفٹ ہوڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ انقلابی مشن تھا. شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, دس از دا کی ٹوورڈز دی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن. پورا قرآن سمجھنا چاہو تو یہ قرآن یہ آیت پورے خزانے کی چابی ہے. 23 الیبریٹ کر رہا ہوں, 23 برس میں قرآن کا نزول ہے, 23 برس کی جد و جہد ہے. جد و جہد سامنے رہے گی تو قرآن سمجھ میں آئے گا. آج امت مطمئن ہے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی تو سنت کے تقاضے پورے ہو گئے, ٹوپی لگا لی ہم نے بڑا احسان کیا, سنت کے تقاضے پورے ہو گئے. مردوں نے ٹخنے کھول لیا جناب اور ہمارا شریف سر پہ پہن لیا, سنت کے تقاضے پورے ہو گئے. خوشبو بھی لگا لیا, آنکھوں میں سرما بھی لگا لیا, بالوں میں تیل بھی لگا لیا, کنگھی بھی کر لی, سنت کے تقاضے پورے ہو گئے. مبارک کیا جائیں, مگر نبی نے تو طائف جا کر دکھایا, ہجرت کر کے دکھائی, تلوار اٹھا کر دکھائی, خون پیش کر کے دکھایا. مقدس ترین خون میرے پیغمبر کا طائف کی گلیوں میں بہایا گیا, احد کے میدان میں بہایا گیا. 70 صحابہ کے لاشیں اٹھائے, اپنے چچا کا لاشیں دیکھا, جن کا کلیجہ چبایا گیا, مصعب بن عمیر کو دفن کیا, جن کے لیے چادر بھی پوری نہیں تھی کہ سر بھی ڈھانپا جائے تو پیر کھلے رہ جائیں. یہ نہیں ہے سنت میں, فاقہ نہیں ہے سنت میں. اللہ اکبر. آج یہ تصور امت کا ختم ہو گیا. دین کو ہم نے نماز تک محدود کر دیا ہے, تراویح تک محدود کر دیا ہے, روزوں تک محدود کر دیا ہے, ہر عمرے تک محدود کر دیا ہے. بادل کے اعتدال میں تقویٰ کی آرزو, کتنا حسین سوال وہ کھا رہے ہیں. اور خاص رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا. کوئی افسوس بھی ہے کہ نہیں؟ کس کام کے لیے اللہ نے بھیجا نبی کو, کس کام کے لیے کھڑا کیا اللہ نے امت کو. کہاں امت آج, کہاں ہمارا دین؟ کوئی خطے زمین دکھا دے. بات تو تھوڑی دیر کے بعد کرنی ہے.
یہ ہے مشن اللہ کے پیغمبر کا علیہ السلام. اللہ تو بھیجا مدد کرنے کے لیے، تم سوچے تم کہاں پر کھڑے ہو. اگلی آیت میں ترغیب کا انداز، موٹیویشن کا انداز. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ بالکل بتائیے، یہی جواب ہوگا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، حقیقی ایمان، سچا ایمان دل والا، زبانی کلامی نہیں. اور کل سورہ حدید پہ انفاق تھا، آج ادھر جہاد ہے. مستقل محنت بندہ بننے کے لیے، بندگی کی دعوت دینے کے لیے، بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے. وہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم جہاد، تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول علیہ السلام پر، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم سمجھو. یغفر لکم، اب برکات اس کی کیا ہوں گی؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. ویدخلکم جنات، اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات ہوں گے. اور جنت کتنی بڑی ہوگی؟ کل پڑھا تھا نا، سمجھا تھا نا. آخری والے کی کتنی ہوگی؟ 10 گنا بڑی اس دنیا سے. اللہ اکبر. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. نوح علیہ السلام پر 70-80 افراد ایمان لائے، دین غالب نہ ہوا، وہ اللہ کے کامیاب. سمیہ شہید ہو گئے، یہاں سے شہید ہو گئے، مکے میں دین غالب نہ ہوا، کامیاب ہو گئے. احد میں 70 شہید ہو گئے، دین غالب نہ ہوا مگر وہ کامیاب ہو گئے، جو تھا وہ لگا دیا. اصل کامیابی آخرت کی لگا تو کھپا گئی اصل کامیابی. ہاں انسان ہے نا، بندہ مومن بھی، دل ہے نا اس کے پاس بھی، چاہتا ہے کہ کچھ دنیا میں بھی ہو، تو فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور بات جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کے نزدیک ویلیو نہیں، تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، چلو وہ بھی دیں گے. وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے. آپ کو میں نے حدیثیں سنائی تھی سورہ نور کی آیت 55 میں، خلافت والی حدیث، خلافت والی آیت. اور مسلم کی روایت ساری زمین لپیٹ کر دکھائی گئی، مشرق اور مغرب سب دکھایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ نے فرمایا یہاں تک میری امت پہ اقتدار پہنچے گا، ابھی تک نہیں ہوا، پوری زمین پر ہونا باقی. مسند احمد کی روایت، ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل کرے گا، چاہے مٹی گارے کا ہو یا پکا بنا ہوا مکان ہو، اور پھر اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا. اور پھر مسند احمد کی روایت سنائی تھی 5 ادوار، اللہ کے پیغمبر کا دور، پھر خلافت راشدہ کا دور، پھر بدترین بادشاہت کا دور، پھر مجبوری کا دور، پھر ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، نبوی طریقے کے مطابق پھر نظام قائم ہوگا خلافت کا. اور پھر ثم سکت، پھر اللہ کے پیغمبر خاموش ہو گئے، پھر قیامت کا معاملہ. تو وہ وقت ابھی آنا باقی ہے. اقبال نے بھی بشارتیں دی تھی نا، وہ بیچارہ تو چلا گیا، 70 برس ہو گئے، ہم نے کیا کیا ہے. کہتا ہے اقبال کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے. آج جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. شب روزہ ہو گیا جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اثرات آنا شروع ہو گئے، ابھی شدید تاریخ ہوتی ہے نا رات، اس کے بعد دن کی روشنی آتی ہے. اثرات آ رہے، گلوبلائزیشن آگے دنیا میں آ رہی ہے. تو پھر اگلا مرحلہ اسلامائزیشن ہوگا. پریشان ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی. پچھلے 100 برس میں ہماری کوئی فوج نہیں گئی، اور خود ان کے بقول ہماری تعداد سب سے زیادہ دنیا. ایسے ہی ہے نا. اور اللہ بڑوں کو سمجھا رہا ہے، اور اسلام کی طرف آ رہے ہیں. یہ اشارے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے پیغمبر کی باتیں ہیں جن پر ایمان نہ ہو تو آپ اور میں مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ہونا ہے. وبشر المؤمنین، اے نبی ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ اکبر، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ اکبر. پہلی مرتبہ جو ترجمہ سنے گا پریشان ہو جائے گا، کیا ہو گیا؟ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. پھر سنو تو صحیح آگے کیا ہے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ عیسی ابن مریم نے کہا اپنے ساتھیوں سے، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ قال الحواریون، ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں.
عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے مددگار کون ہے اللہ کی طرف؟ وہ کہہ رہے اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ رسول کا ساتھ دینا، پیغمبر کا ساتھ دینا. اور یہ پیغمبر کی مشن میں پیغمبر کا ساتھ دینا. اللہ کہہ رہے تم میری مدد کر رہے ہو. اللہ کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں، پر اللہ اعزاز دینا چاہتا. اللہ دل سے محسوس کیجئے، کیا آج اللہ کے رسول کی پکار نہیں ہوگی؟ آج ہمارا حال ہے کہ ہمارا درود اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوتا ہے. آج یہ مغلوبیت دین کے نبی کے سامنے پیش نہیں ہوتی ہو. اور امت اگر اس سے فرق اختیار کیے بیٹھی ہے دین کی غلبے کی جد و جہد سے، تو امت کے اعمال نبی کے سامنے اگر پیش ہو رہے ہوئے تو نبی خوش ہو. اور کل ہم اللہ کے نبی سے سامنا ہو جائے اور اللہ کے نبی کہہ دیں، وہ کہہ کیا دیں، وہ کر گئے میں نے تو فاقے بھی برداشت کر لیے، میں نے تو اپنے صحابہ کے لاشیں بھی اٹھا لیے، میں نے تو ہجرت کر کے اللہ کا گھر بھی چھوڑ دیا. اے میرے امتی تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ کیا تیرے گھر زیادہ قیمتی تھے میرے اور میرے صحابہ کے گھر سے؟ تمہاری اولاد زیادہ قیمتی تھی میری اور میرے صحابہ کی اولاد سے؟ تمہارے گھر والے زیادہ قیمتی تھے میرے اور میرے صحابہ کے گھر والوں سے؟ تم نے کیا کیا اور تم کیا لے کر آئے؟ جب یہ لفاظی نہیں کر رہا ہے، خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں، آج اللہ ہم سب کو روزے رسول کی زیارت نصیب فرمائے. خدا کی قسم وہاں پڑھیں گے کافی کافی. کل اللہ کے نبی سے سامنا ہو کیا ہم کھڑے ہو سکیں؟ کیا بات ہے؟ اور اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے. تمہیں کس قدر عظمت دی، تمہیں قرآن دیا، تمہیں رسول اللہ کی امت پہ پیدا کیا، تمہیں تکمیل دین کے بعد بھیجا زمین پر، تمہیں رسول کا نمائندہ بنایا. اتنی عظمت تم کیا بنا؟ گلاس کے ٹوٹنے میں تمہیں افسوس ہوتا تھا، میرے حکم کے ٹوٹنے میں افسوس تھا کہ نہیں؟ کراچی میں تمہارا الطاف حسین اور تمہارا کسی یا کسی بھٹو یا کسی سرداری کی شان میں گستاخی ہو، تم سب بنا جاتے ہو، تم سب کے بوجھ بناتے ہو، تم ہٹا بناتے ہو، اللہ کے دل میں خلاف سازش ہو، اللہ کے دل میں خلاف بناتے ہو. تم کدھر ہوتے ہو؟ اپنے دل میں تم نے جانے دی، تم نے جانے نہیں کہ گستاخی اللہ کی شان میں تم نے پورے شہر میں بنائی. اللہ کا دل مٹتا ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، تمہاری غیرت جاتے نہیں. کیا بات ہے؟ ایک لیڈر جتنی قدر نہیں چل رہی، ایک سیاسی لیڈر جتنی قدر نہیں چل رہی، ایک گلاس جتنی حاصل نہیں تھی اللہ کی. کیا مطلب ہے؟ میں لفاظی نہیں کر رہا خدا کی قسم. کیا کس کس کے ساتھ ہمارا جینا رہا ہے، کس کس کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، کس کس کے لیے محنتیں کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. کیا جواب دیں گے اللہ؟ نحن انصار اللہ، کہا حواریین ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا. وکفرت طائفہ، دوسرے نے انکار کے یہود. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان لانے والوں کی مدد کی، بس وہ غالب ہو گئے. یعنی نصارہ کی مدد کئی مرتبہ اللہ نے کی اور یہود کی ان کے ہاتھوں پٹائیاں بھی ہوتی رہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ایک بشارت سنیے پھر 8 رکعت تراویح ادا کریں گے. اللہ کے پیغمبر صحابہ کے درمیان موجود مصنف ابن شیبہ، یہ اولین دور کی حدیث کی کتابوں میں سے کتاب ہے، اور روایات اور احادیث کی کتابوں میں بھی ہیں. حاصل اس کا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. سنیے اور دل سے سنیے گا خدا کی قسم. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر السنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کتنے دل سے کہا ہو، سب کچھ تو بتایا آپ کے لیے، سب کچھ تو پیش کیا آپ کے لیے، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو دوسری حدیث میں کہا تم تو میرے اصحاب ہو، میرے صحابہ تم تو میرے اصحاب. لیکن بڑا قوم یجیئون من بعدکم، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے. کون ہوں گے؟ دوسری حدیث میں آیا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہیں قرآن جو ہے انہیں قرآن 2 رتوں کے درمیان ملے گا. قرآن کا نزول نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے، اور انہوں نے قرآن کا نزول نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، مگر مانیں گے قرآن اللہ کا کلام اور مانیں گے میں اللہ کا آخری رسول. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میرے صحابہ.
میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میرے صحابہ. یؤمنون بایمانکم، وہ ایمان لائیں گے مجھ پر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی ہے. وَيَنْصُرُونِ نَصْرَكُمْ، اور میری مدد کریں گے. یؤمنون بایمانکم، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. وَيُصَدِّقُونِ تَصْدِيقَكُمْ، اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی. وَيَنْصُرُونِ نَصْرَكُمْ، اور میرے صحابہ وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے. اور صحابہ نے دین کے لیے مدد کی ہے، دین کی جد و جہد کے لیے مدد کی ہے رسول اللہ کی. ہم تمنا کرتے ہیں کہ ان کی شفاعت ملے، ان کا دیدار ملے. وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں. شرط کیا ہے؟ ایمان بھی، تصدیق بھی اور نصرت بھی. ان کے دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپاؤ تو اللہ کے پیغمبر کے لیے تم دعائیں کرتے ہو کہ وہ شفاعت کرے، ان کا دیدار ملے. وہ تم سے ملنا چاہیں گے. اللہ دل سے اس بات کو مجھے آپ کو قبول کر کے اپنے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تنظیم اسلامی نہ ہم آپ سے ووٹ کا تقاضا کرتے، نہ آپ سے نوٹ کا تقاضا کرتے ہیں. تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام، رب کی دھرتی پر اپنے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد اسی کے لیے میدان عمل میں مصروف عمل ہے. اور اس کے لیے طریقہ کار کے حوالے سے بہت پیارا یہ مطالعے کے لیے مجموعہ ہے. خطابات استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہج انقلاب نبوی. یہ خطابات آڈیو ویڈیو میں بھی ہیں، کتابی شکل میں بھی ہیں. کیسے جد و جہد ہوگی اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ اگر تراویح ادا کریں گے، پھر ایک 15 منٹ کی گفتگو ہوگی اور پھر وقفہ ہوگا انشاءاللہ.